بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج ہم بات کریں گے ہماری سوسائٹی کے ایک اچھی عادت کے اوپر جو سوسائٹی سے ختم ہوتی جا رہی ہے، اپریسیشن اے مسنگ ہیبٹ۔ تعریف کرنا سیکھیں، لوگوں کو اپریشیٹ کرنا سیکھیں۔ ہمارے ملک عزیز میں پتہ نہیں کیا روایت چل پڑی ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں کسی کی تعریف نہیں کرتے۔ ایک بچہ ہے، بچی ہے، اس نے کوئی کتاب لکھ لی ہے، وہ اپنے پروفیسرز کے پاس لے کے جائے تو بجائے اس کے کہ اس کو اپریشیٹ کریں کہ بیٹا آپ کی عمر کچھ نہیں ہے، 24-25 سال میں ماشاءاللہ سے آپ نے کتاب لکھ دی ہے، اللہ آپ کو اور ترقی دے، وہ بولتے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ آپ نے نا انٹرنیشنل پبلیشر سے کیوں نہیں چھپوائی؟ اور ایسے ایسے بڑے بڑے لوگوں کے نام لیں گے، اسٹیفن ہاکنگ کے اور پتہ نہیں کس کس کے، جہاں تو نہ ان کی اوقات ہے، اور ان کی بھی پہلی کتابیں اگر کوئی پوچھے گا نا تو ان کی پہلی کتاب تو نہیں چھاپی ہوگی نا، کسی بڑے نے کچھ نہ کچھ کیا ہوگا، وہ کہاں پیدا ہوئے، کیا ریسورسز اویلیبل تھی، کس معاشرے کے اندر تھے، علم دوست معاشرے کے اندر تھے۔ ہمارا علم دشمن معاشرہ ہے، ہم اپریشیٹ نہیں کرتے۔ بچے 2-3 سال یونیورسٹی میں کام کرتے ہیں اور پروفیسر کو بولتے ہیں کہ جی میں باہر جانا ہے، ہمیں کوئی ریکمنڈیشن لیٹر لکھ دیجئے، فل بائٹ کے لیے، ایراسمس منڈس کے لیے، اوپن ڈور کے لیے، شیمننگ کے لیے، اوسیٹ کے لیے، اور پروفیسر حضرات 2-3 4 ہفتے دھکے کھلاتے ہیں اور ان کو لیٹر لکھ کے نہیں دیتے، یا بولتے ہیں لیٹر آپ لکھ کے لے آئیے، یا ایک ہی گھسا پیٹا لیٹر ہوتا ہے، کاپی پیسٹ مارتے ہیں اور سگنیچر کر کے دیتے ہیں، اور سگنیچر کے لیے بھی ان کو 4-5 دفعے جب تک چکر نہ لگوا لیں، ذلیل نہ کر لیں، ان کی جان نہیں چھوڑتے، اور بہت مرتبہ دیتے بھی نہیں ہیں۔ بولتے ہیں ہم آپ کو اجازت دیں گے تو آپ جائیں گے۔ آپ کا کوئی غلام ہے کیا؟ اللہ نے بندوں کو آزاد پیدا کیا ہے، ان کو آزاد رہنے دیجئے۔ یہ کون سے جملے ہوتے ہیں کہ یونیورسٹی نہیں جائے گی تو آپ باہر نہیں جا سکتے، اور ہم نہیں جائیں گے تو آپ باہر نہیں جا سکتے، اور انسٹیٹیوٹ نہیں جائے گا تو آپ باہر نہیں جا سکتے۔ آپ نے کسی کو خرید تھوڑی لیا ہے، بچے نے داخلہ لیا ہے، غلامی نہیں کی آپ کے پاس۔ جنرلی بیگم نے کھانا اچھا بنایا تو ہمارے منہ سے تعریف نہیں نکلتی، آپ بولتے ہیں جی روز یہ اچھا بناتی ہے، تو بھیا روز تعریف کر دیا کرو، اللہ پاک نے کرم کیا ہے نا۔ اللہ صحیح فرماتے ہیں کہ اگر آپ شکر ادا کرو گے تو میں اس چیز کو بڑھا دوں گا۔ گھر صاف ستھرا مل جائے تو تعریف کر دیجئے، گاڑی صاف ستھری مل جائے تو تعریف کر دیجئے۔ بچوں کو تھینک یو بولنا تو ہمارے معاشرے میں سیکھا ہی نہیں ہے۔ بچے مر جائیں ماں باپ کے لیے کام کر کر کے، ان کو چائے بنا کے دیں، کعوہ بنا کے دیں، پاؤں دبا دیں، ہزار دنیا کے سودا سلف لا دیں، چیزیں لا دیں، حرام ہے جو باپ کے منہ سے نکل جائے کہ بیٹا آپ کا شکریہ، یا بیوی کے لیے نکل جائے۔ اور ماں بھی بچوں کو نہیں بولتی، تھوڑا بہت پیار کر دیتے، باپ تو بالکل بھی نہیں بولتا۔ اتنی سختی کہاں سے آ گئی ہیں؟ بہنیں صبح سے شام تک بھائیوں کا کام کرتے رہیں، ان کم وقتوں کو پورے سال میں نصیب نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ بہن کا شکریہ ادا کر دیں۔ وہ چھوٹی ہے بڑی انسان تو ہے نا، اس کا شکریہ ادا کر دو کم سے کم۔ جانوروں سے سیکھ لو، کسی جانور کو پانی پلا دو نا، اگر کچھ کر لو تو محبت کی نظر سے آپ پہ دیکھتا ہے، آپ کے کندھے پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ 2-4 بلی کتے کو کھانا کھلائے نا، مانوس ہو جاتا ہے، آپ کو سامنے دیکھ کے دملانے لگتا ہے، کوئی پاؤں چاٹنے لگتا ہے۔ وہ 4 دن میں مانوس ہو جاتا ہے، اب 40 سال میں مانوس نہیں ہوئے اپنی بیوی کے ساتھ۔ اتنا ظلم کیوں کرنا ہے آپ لوگوں نے بھیا؟ آپ کو 40 سال ہو گئے اپنے بچوں سے مانوس نہیں ہو سکے؟ یہ رحم کہاں نکل گیا ہمارے معاشرے سے؟ کدھر غارت ہو گیا، کدھر ختم ہو گیا؟ ہماری مائیں کیوں ایسے نہیں بچے جن رہی؟ ہم بچوں کو کیوں تربیت نہیں دے رہے کہ بھیا شکریہ کہنا سیکھو؟ یاد رکھیے، اگر آپ انسان کا شکریہ ادا نہیں کرتے نا تو آپ خدا کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتے۔ اللہ کی مخلوق سے پیار نہیں کرتے تو دعوے کرنا چھوڑ دیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ پیار کرتے ہیں، کیونکہ بہت دور کی کڑی ہے وہ، یہ مخلوق سے پیار کے بغیر نہیں آئے گا۔ آپ افسر بن گئے تو سب لوگ آپ کے غلام ہو گئے، آپ ٹیچر بن گئے تو اسٹوڈنٹ آپ کے غلام ہو گئے، آپ امام ہو گئے تو مقتدی آپ کے غلام ہو گئے، آپ شیخ ہو گئے تو سالک اور مریدین آپ کے پاؤں کے خاک کے برابر ہو گئے۔ یہ چیزیں کہاں سے سیکھ لی ہیں؟ کہاں کے بتیر ہیں؟ یہ باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایسی کڑی بڑی باتیں آپ کو کرنے کے لیے کوئی نہیں ملے گا، نہ آپ کو یہ استاد سکھا رہا ہے آپ کو، نہ آپ کے ماں باپ گھر پہ سکھا رہے ہیں۔ اس لیے مجبوراً ہمارے جیسے نالائکوں کو آ کے آپ لوگوں سے باتیں عرض کرنی پڑتی ہیں۔ آپ کو بری لگ رہی ہیں، کوئی بات نہیں ہے، سن لیجئے، زندگی میں کہیں نہ کہیں جب اس کو امپلیمنٹ کریں گے تو بدلاؤ کا سبب ضرور بنیں گی۔ آج سے وعدہ کیجئے کہ آپ تعریف کرنا شروع کریں۔ ماں کچھ دے دے کھانا دے تو ماں کی ذمہ داری نہیں، ماں کی تعریف کر دیجئے نا۔ باپ کچھ لا کے دے رہا ہے، باپ کی تعریف کر دیجئے، وہ شوپر لے کے آ رہا ہے، وہ غبارہ ہے کیوں لا کے نہ دے دے۔ بیٹا کچھ کر کے دے رہا ہے، اس کی تعریف کر دیجئے، بھائی کی تعریف کر دیجئے، ٹیچر کی کر دیجئے، مولوی صاحب کی کر دیجئے، مولوی صاحب بڑی مہربانی ہے آپ کی، آپ نے وقت پہ نماز پڑھا دی۔ ہم سب نماز پڑھنے جاتے ہیں، پورے 10-20 سال نماز پڑھتے ہیں، کس نے آج تک مولوی صاحب کا شکریہ بولا ہے کہ مفتی صاحب، مولوی صاحب بڑی مہربانی، اب جمعے کا بیان کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی تو تیاری کرتے ہوں گے نا، بڑی مہربانی، اب ٹائم پہ نماز پڑھا دیتے ہیں، اچھی نماز ہوتی ہے، ہم آرام سے گھر چلے جاتے ہیں، دعا منگوا دیتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، آپ کی وجہ سے اللہ یاد آتا رہتا ہے۔ آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ہمیں AI سکھا دی، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے فلاں چیز سکھا دی۔ یہ شکریہ کا سائیکل ہمیں بنانا پڑے گا، اس کا ایک انفینٹ لوپ بنانا پڑے گا تاکہ آگے چلتا رہے۔ اس وقت معاشرے میں سوائے ڈر، سوائے خوف، سوائے تانوں، سوائے گالیوں کے کسی چیز کا لوپ نہیں چل رہا۔ اس زنجیر کو ہمیں توڑنا پڑے گا اور اس کے بدلے نئی زنجیریں کریٹ کرنی پڑیں گی۔ مشکل باتیں انشاءاللہ تعالیٰ آج نہیں تو کل، کچھ سالوں میں ضرور سمجھ میں آ جائیں گی۔ میرے واسطے دعا کیجیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔